السلام علیکم ویورز، دس از محمد تنویر علی۔ آج میں آپ کو دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل مسجد کا وزٹ کرواؤں گا۔ یہ مسجد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس روڈ پر ہم ٹریول کر رہے ہیں وہاں کافی دور سے یہ مسجد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اب ہم اس مسجد کے قریب پہنچے ہیں اور قریب پہنچتے ہی ہم اپنی گاڑی کو یہاں سب سے پہلے پارک کریں گے، اور پارک کرنے کے بعد ہم اس مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ انٹرنس پوائنٹ ہے۔ جب میں یہاں آیا تو یہاں کافی گرمی ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، تو میں اندر کوشش کی کہ جلد از جلد داخل ہو جاؤں۔ جیسے ہی میں یہاں انٹرنس سے ان 3 اسٹیپس کو چڑھ کر اوپر آیا تو مجھے سامنے ایک پانی کا فاؤنٹین نظر آیا، اور اس کے بالکل رائٹ سائڈ پر یہ چپنیں رکھنے کی جگہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بالکل فرنٹ پر یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈز پر آپ کو یہ باکسز جن میں آپ اپنی چپل رکھوا سکتے ہیں آپ کو نظر آئے۔ اچھا، جب مزید میں آگے بڑھا تو اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو وائٹ کلر کے ٹائلز نظر آ رہے ہیں اور اس کے سائڈ میں گرے کلر کے ٹائلز۔ اگر آپ گرمی کے موسم میں ان وائٹ ٹائلز پر چلیں گے تو آپ کو اپنے پیروں میں کسی قسم کی تپش محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں رائٹ سائڈ پر آپ کو جو اسٹیئرز نظر آئیں اور لیفٹ سائڈ پر یہ جو اسٹیئرز نظر آ رہی ہیں، ان دونوں اسٹیئرز پر سے چڑھ کر آپ اوپر فیصل مسجد کے حصے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہم اوپر جانے کے بجائے بالکل سیدھے چلے، اور سیدھے چلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رائٹ اسٹیئرز کے ساتھ ہی یہاں پر واش روم ایریا بنا ہوا ہے۔ اب اس کے بالکل فرنٹ پر لیفٹ سائڈ پر یہاں پر آپ کو ایک بک شاپ بھی نظر آئے گی، جہاں پر سے آپ مختلف اقسام کی بکس اور گفٹ آئٹمس بھی خرید سکتے ہیں۔ اب ہم مزید آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا انتہائی زیادہ خوبصورت منظر، اور وہ خوبصورت منظر کیا تھا کہ ہمیں پانی کا ایک بہت بڑا حوض فاؤنٹین نظر آیا، بہت خوبصورت، اور اس کے 4 کونوں پر 4 ڈفرینٹ اسٹیئرز بنی ہوئی تھی اوپر جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں سراؤنڈنگ میں آپ کو وضو خانہ بھی دیکھنے کو ملے گا، جہاں پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ہم نے یہاں تیاری کی ظہر کی نماز ادا کرنے کی۔ على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ وضو کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے اپنی نماز کی تیاری کی، اور نماز پڑھنے کے لیے اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ اچھا، آپ ان اسٹیئرز کے ذریعے، یہ جو وضو خانے میں اس فاؤنٹین کے پاس بنی ہوئی ہیں، ان اسٹیئرز کے ذریعے آپ اوپر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ پیسج وضو خانے کے پاس ہی بنا ہوا ہے، ان اسٹیئرز کے بالکل سامنے
دو پیسیجز ہیں جن کے ذریعے آپ اوپر مسجد کی اوپر والے حصے میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو 3 پورشنز ہیں جن کے ذریعے آپ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلا، انٹرنس کے پاس جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، جسٹ اس جگہ کے بعد جہاں پر آپ نے یا ہم نے اپنی چپلیں رکھوائی تھی، اس کے بعد اسٹیئرس، اس کے علاوہ پیسج کے ذریعے۔ تیسرا جو راستہ ہے، یہ پانی کا جو فاؤنٹین بنا ہوا ہے اس کے پاس، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 4 اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں جس کے ذریعے ہم اوپر والی منزل پر جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس فاؤنٹین کا نظارہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، اور اس وقت حالانکہ فاؤنٹین بند ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس وقت یہ فاؤنٹین کھلے ہوئے ہوں تو منظر کتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اب ہم اپنی منزل کی طرف یعنی کہ فیصل مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہم اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد یہ جو اس کا صحن ہے، بہت بڑا صحن ہے یہ، مطلب آپ اس کو کافی دیر تک پراپر طریقے سے ڈسکور کر ہی نہیں سکتے۔ یہ صحن ہے، اور یہ مسجد کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، بہت بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چاروں طرف مسجد کا منظر دکھایا۔ اب میں نے کوشش کی کہ یہ مسجد اس وقت کھلی نہیں ہے، نماز ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، تو میں نے شیشے کے پاس، مرر کے پاس بالکل اپنا کیمرہ لگا کر اس کا اندر کا ویو لینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب یہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد کھل چکی ہے، تو ہم نے یہاں پر انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں کی کچھ ویڈیوز بنائیں، کیونکہ نماز ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اور اس مسجد کے اندر بیچوں بیچ کوئی پلر موجود نہیں ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، بہت زیادہ ایریا کور کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، وہ بہت ہی بیوٹیفلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اوپر کا پورشن ابھی آپ کو نظر آیا تھا، وہاں پر لیڈیز کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ نوادرات ہیں، مختلف قرآن پاک کے نمونے رکھے ہوئے ہیں، کہ مختلف طرح کی جو قرآن پاک ہیں اور پرانے دور کے لکھے ہوئے قرآن پاک وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پر بھی۔ اچھا، یہاں پر ڈیفینیٹلی انفارمیشن بھی لکھی تھی، لیکن اس انفارمیشن کو ہم آپ کو پراپر طریقے سے نہیں دکھا سکیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو نماز کے لیے یہاں پر نمازی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، اور ہم نے بھی یہاں پر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے جلدی تصویریں لینے کا جو سیشن تھا اس کو کمپلیٹ کیا، ویڈیوز بنائیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد نماز کے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد اس مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی وزٹرز ہیں انہیں یہاں پر زیادہ دیر اندر مسجد کے اندر اسٹے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ یہاں پر اس وقت فانوس لگا ہوا ہے، اور اوپر اس کے فانوس تھا جو کہ بہت بڑا ہے۔ بعض اوقات تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یار یہ ہم پر گر جائے۔ اب یہاں سے ہم آگے کی طرف بڑھے، اور ہم نے اس مسجد کا چاروں طرف سے دوبارہ سے نظارہ کیا، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل تھا، اور اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر دن کے وقت لائٹ نہ بھی آ رہی ہو تو یہاں پر پراپر طریقے سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو سکے، یعنی کہ آپ کو اندھیرے کا احساس نہ ہو۔ اب مسجد سے باہر نکل کر ہم اس کے صحن میں داخل ہوئے، مسجد کے رائٹ سائڈ پر اس حصے میں ایک بہت ہی بڑا تالاب
بنا ہوا ہے، ایک تالاب کہہ لیں اس کو یا سوئمنگ پول کہہ لیں، جس میں کچھ دیر بعد آپ کو بڑی تعداد میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے۔ یہ دیکھیں انتہائی شدید گرمی ہے، اتنی شدید گرمی کہ لوگ پریشان آ گئے، میں خود بھی بہت زیادہ پریشان آ گیا تھا۔ لیکن یہ جو وائٹ کلر کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، جب آپ اس پر چلتے ہیں تو آپ کے پیروں میں آپ کو تپش محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہ فیصل مسجد مین مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کر سامنے کا ویو ہے، اور اس کا جو صحن ہے اس کے ساتھ جو پیسج بنا ہوا ہے، جو دیوان یا کہہ لیں یا اس کو کوریڈور کہہ لیں بنے ہوئے ہیں، یہ بہت ٹائم لیتے ہیں گھومنے کے لیے، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس تپتے ہوئے فرش پر آپ کے لیے کچھ مزید ویڈیوز بنا لوں، اور وہ ویڈیوز بیسیکلی کیا تھیں کہ میں جب یہاں پر آیا تو میں نے نیچے کی طرف دیکھا، کچھ آفیسز بنے ہوئے تھے، یہ آم کا بڑا ہی خوبصورت سا درخت لگا ہوا ہے، کچھ آفیسز بنے ہوئے ہیں، ان آفیسز کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد مسجد کے چاروں طرف درخت ہی درخت، اس گرمی میں اتنے خوبصورت درخت ہیں، تو آپ سوچیں کہ بارشوں کے سیزن میں یا بہار کے سیزن میں یہ علاقہ، مسجد کے چاروں طرف کا علاقہ کتنا خوبصورت لگے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔